جب ایک عورت کسی مرد کو روح سے یاد کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی عورت یاد نہیں کرتی، وہ پکارتی ہے، خاموشی سے آنکھوں میں نمی لیے، دل میں لرزتا ہوا ایک نام رکھ کر وہ پکارتی ہے۔ وہ دن بھر ہنستی ہے، لوگوں سے باتیں کرتی ہے، دنیا کو دکھاتی ہے کہ وہ مضبوط ہے، مصروف ہے، مطمئن ہے۔ مگر رات کے اندھیروں میں تکیے پر چہرہ چھپا کر جب وہ کسی کو دل سے یاد کرتی ہے تو وہ یاد صرف ایک سوچ نہیں ہوتی، وہ یاد ایک دعا بن جاتی ہے، ایک ایسی دعا جس کا پتہ نہ اسے چلتا ہے، نہ جس کے جواب کی اسے امید ہوتی ہے۔ بس وہ اپنے رب سے کہتی ہے، یا اللہ، وہ جہاں بھی ہو، سکون میں ہو، سلامت ہو، خوش ہو، اور اس کے ان آنسوؤں کے ساتھ ایک خاموش عرضی چلی جاتی ہے، کائنات کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی مرد کے دل تک پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ سن نہ سکے مگر محسوس ضرور کرتا ہے۔ محبت کہیں نہیں جاتی، محبت بہا لی جاتی ہے۔ وہ ہر روز اس کا خیال کرتی ہے، نہ شکایت کرتی ہے، نہ سوال کرتی ہے، بس دل میں چھپ کر اس کی طرف دیکھتی بھی ہے، رو بھی لیتی ہے، اور ہر بار اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیتی ہے، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو کم از کم میری دعا میں تو ہے۔ کسی نے پوچھا، عورت خاموش کیوں رہتی ہے جب اسے محبت ہوتی ہے؟ تو جواب آیا، کیونکہ جب عورت سچ میں کسی سے روح سے محبت کرے تو وہ محبت کا اظہار نہیں کرتی، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ وہ ہر روز اپنے رب سے وہی مانگتی ہے جسے وہ پا نہیں سکتی۔ اس کی دعائیں، اس کی امیدیں، اس کے آنسو، سب اس شخص کے نام پر وقف ہو جاتے ہیں جو شاید کبھی جان ہی نہ پائے کہ کوئی اسے روح سے پکار رہا تھا۔ لیکن رب جانتا ہے، رب سنتا ہے، اور رب کسی کے درد کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اگر تمہیں کبھی کسی لمحے بغیر کسی وجہ کے اداسی چھو جائے، کبھی دل روئے مگر آنکھ نہ روئے، کبھی نیند نہ آئے مگر سکون نہ آئے، تو سمجھ لینا کہ کوئی تمہیں خاموشی سے، بہت سچائی سے، بہت دعاؤں سے یاد کر رہا ہے۔ کیونکہ روح سے نکلنے والی محبت کبھی راستہ نہیں بھولتی، وہ ضرور پہنچتی ہے، خاموشی سے، شدت سے، اور ہمیشہ کے لیے۔ محبت صدا نہیں ہوتی، یہ صدیوں تک چلنے والی خاموش دعا ہوتی ہے، اور عورت کی دعا وہ سب سے طاقتور چیز ہوتی ہے جو کبھی زبان سے نہیں، بس دل سے نکلتی ہے۔ پہلی وجہ، روحانی توانائی کا بہاؤ۔ عورت کی سوچ جب دلی گہرائی سے نکلتی ہے، خاص طور پر دعا، آنسو یا بے چینی کے لمحوں میں، تو وہ توانائی وائبریشن کی صورت میں کائنات میں چھوڑتی ہے۔ کائنات اس وائبریشن کو لیتا ہے اور اسے اس شخص تک منتقل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مرد اچانک بے چین، خاموش یا جذباتی محسوس کرنے لگتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے ارد گرد سب کچھ ٹھیک ہو۔ یہ ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، ایک اندیکھے سگنل کی طرح۔ دوسری وجہ، خوابوں میں آمد، روح کی ملاقات۔ جب روحیں ایک دوسرے سے لفظوں سے ماورا رابطہ کرتی ہیں تو خواب وہ جگہ بنتے ہیں، وہ ملاقات کر سکتی ہیں۔ یہ خواب واضح ہوتے ہیں، جیسے وہ عورت اس مرد سے بات کر رہی ہو۔ اس دوران دونوں خاموش ہوتے ہیں، صرف چہرہ یا موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات ادھورے یا علامتی ہوتے ہیں،
مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ یہ خواب وہ آئینہ ہوتے ہیں جو لاشعور میں چھپی ہوئی روحانی حقیقت کو دکھاتے ہیں۔ تیسری وجہ ذہنی خلل اور توجہ کا منتشر ہو جانا۔ جب عورت روح سے کسی کو یاد کرتی ہے تو اس کی توانائی مرد کے ذہن کے ارتکاز فوکس پر اثر ڈالتی ہے۔ وہ اپنے معمولات میں دلچسپی کھو دیتا ہے، بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، کسی اندیکھے سوال کے پیچھے بے چینی سے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس عورت کی خاموش موجودگی کا اثر ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ دل کا بھاری پن، ایک انجانی اداسی۔ کبھی آپ نے سنا ہے دل اچانک اداس ہو گیا، مگر وجہ معلوم نہ تھی۔ یہ کیفیت اکثر تب آتی ہے جب کوئی عورت خاص طور پر شدید جذبات اور دعاؤں کے ساتھ کسی مرد کو یاد کر رہی ہو یا اس کے لیے رو رہی ہو۔ مرد کو لگتا ہے جیسے اس کا دل بوجھ اٹھا رہا ہے جو اس کا نہیں۔ اسے کہا جاتا ہے انرجی برڈن ٹرانسفر، یعنی جذباتی بوجھ کی منتقلی۔ پانچویں وجہ کائناتی اشارے۔ کبھی وہ مرد اچانک وہی گانا سنتا ہے جو اس عورت کو پسند تھا، کسی اور کے فون میں اس کا نام نظر آتا ہے، یا راہ چلتے کوئی ایسا جملہ سن لیتا ہے جو دل میں چپ جاتا ہے۔ یہ سب کائناتی نشانیاں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی تمہیں شدت سے یاد کر رہا ہے اور کائنات تمہیں اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ چھٹی وجہ جذباتی کشش۔ یہ سب اثرات آخر کار ایک عجیب سی کشش میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مرد کو لگتا ہے کہ اسے اس عورت کی طرف واپس جانا چاہیے، یا اسے کسی بہانے سے اس کی خیر خبر لینی چاہیے، یا وہ اس کے سوشل میڈیا پر روز جاتا ہے حالانکہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ روحوں کے کھنچاؤ جو الفاظ سے بالاتر ہوتا ہے۔ ساتویں وجہ جذباتی ہم آہنگی۔ بعض اوقات عورت اور مرد ایک ہی وقت پر ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں، ایک جیسا موڈ رکھتے ہیں، یا عجیب طریقے سے ایک جیسے الفاظ یا جملے استعمال کرتے ہیں۔ یہ روحانی ہم آہنگی ہوتی ہے، دونوں کی فریکوینسی میچ ہو چکی ہوتی ہے۔ آٹھویں وجہ دل سے نکلی دعا سیدھا اس کے نصیب تک جاتی ہے۔ یہ سب سے گہرا روحانی اثر ہوتا ہے جب ایک عورت ٹوٹے دل، نرم خلوص اور محبت کے ساتھ کسی مرد کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ دعا صرف اس کی زندگی نہیں بدلتی بلکہ اس مرد کی قسمت، اس کے فیصلے، اس کی راہیں، اس کی سوچ سب پر اثر ڈالتی ہے۔ یہی وہ اثر ہے جسے روحانی قربانی کہا جاتا ہے۔ جو صرف سچی محبت میں نظر آتی ہے۔ جب ایک عورت روح سے یاد کرتی ہے تو وہ صرف یاد نہیں کر رہی ہوتی، وہ بھیج رہی ہوتی ہے ایک توانائی۔ وہ صرف انتظار نہیں کر رہی ہوتی، وہ دعا کر رہی ہوتی ہے خاموشی میں، اور وہ صرف اسے چاہ نہیں رہی ہوتی، وہ اسے بدل رہی ہوتی ہے بغیر ملے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔